أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وحید جدود۔ پاکستان میں آج کل جو عدالت میں ہو رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب کو زبردستی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو دبایا گیا ہے، ان سے نشان چھینا گیا ہے، ان کے لوگوں کو کے ساتھ بروٹیلٹی کی ہے، اور اب ساری جو عدالتیں ہیں وہ خان صاحب کو سزائے موت دینا چاہتی ہیں یا عمر قید دینا چاہتی ہیں۔ آج ان سے ان کے وکیل بھی چھین لیے ہیں۔ تو یہ فسطائیت ہمارے ملک کو تباہ کر دے گی۔ ہم کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہیں گے کہ جاؤ اس ملک کا نام روشن کرو، کھلاڑی بنو اور ٹیچر بنو، فنکار بنو، کیونکہ اگر ایک پاکستان کے ایک ہیرو کے ساتھ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی کیا بیچتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جو بھی انسان جس نے گورنمنٹ کی ہے، جس نے کسی بھی شعبے کے اندر چیزیں کی ہیں، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ اور یہ وہ چند لوگوں کا جو ٹولہ ہے، نہ جانے یہ سائیکی ہمارے پاکستان میں کیوں ہے، کوئی کیا ایسا بیلنس نہیں ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ مان اپنی پاکستان کی آرمی پہ کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اگر عام لوگوں کو جو تکلیف دی ہے وہ ہماری پاکستان آرمی نے دی ہے، پاکستان آرمی کے ان جنرلوں نے دی ہے۔ آج ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی فیکٹری ہے، ایون آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو فرسٹ پرائورٹی پہ ان کی سپرمیسی چلتی ہے۔ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اب وہ لوگوں کے دلوں سے اتر چکے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے۔ عدالتیں کو تو خیر ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں سے تو بدبو آتی ہے۔ جس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی پناہ۔ لیکن ایک بات بڑی اچھی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جو ایک کام کیا ہے، جو لوگوں کو جگایا ہے، آج ماشاءاللہ لوگ واقعی اٹھ کے وہ بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا پڑے تو ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کریں گے، یہ لوگ ہمیں اسی طرح ڈرائیو کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو 5 تاریخ کو سزا سنانے والی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس دن لوگ اٹھ کے نہیں نکلتے، اس دن حق بات کو کے لیے نہیں نکلتے، حق بات نہیں کہتے، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، صراط مستقیم پہ نہیں چلتے، تو پھر اس نیشن کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے بچے بھی غلام رہیں گے اسی سسٹم کے۔ سوچے اگر ہمارے بچے جس طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگ، پھر ہم نے جس طریقے کے یہ ڈرامے دیکھے ہیں، جس طریقے سے ایوب خان کا ماشاء اللہ، جس کے بعد ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، جس کے بعد پرویز مشرف کا ماشاء اللہ، اور اب یہ اگر خان صاحب جیت بھی جاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، ماشاء اللہ لے کے آنا ہے۔ پھر وہ ہمیں ترانے سنائیں گے ISPR کے اوپر، پھر ہمیں مسمرائز کریں گے، ہپنوٹائز کریں گے، اور اینڈ آف دا ڈے 10 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔
اس وقت دنیا کے اندر لوگ نہ جانے کیا کیا نئی چیزیں کر رہے ہیں، انڈسٹریل فیئر کر رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ سو کل آپ کے بچے آپ پہ قرض کریں، وہ کہیں کہ یار آپ لوگ ہمیں کس میس کے اندر، کس گند کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں بابا، تو آج ہمیں اس آزادی کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اور کھڑا بھی ہونا پڑے گا۔ وہ قومیں کبھی نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں جی کون ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اللہ نے ویژن دیا ہوا ہے، اللہ نے سوچ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلائمیٹ دی ہے، آسمان دی ہے، زمین دی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ خود ساختہ غلامی کے اندر لے جاتے ہیں، تو اس میں پھر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری ایک طاقت دی ہے، اس کو ایک پرفیکٹ انسان بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی انسان بڑا نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ سیدھی بات کریں، سیدھے راستے پہ چلیں، حق کی بات کریں۔ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں، آپ یقین مانیں، وہ ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک سکون دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں۔ وہ اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں وہ لوزر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں، وہ ان کا ذہنی سکون سے ہی چھین لیتے ہیں۔ ہم لوگ وقتی طور کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ پاؤں چڑھ کے پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے اور کوئی آدمی کسی کو مکہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ یقین مانیں وہ بے قرار رہتا ہے، لیکن جس بیچارے کو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں۔ تو اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج خان صاحب کو ضرورت ہے آپ کی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس لیے خان صاحب کو کے ویژن کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا ہم پالیٹکس میں آ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا، وہ نہیں۔ ہم بیسیکلی چاہتے ہیں جیسے خان صاحب سوچتے ہیں ویسے ہم لوگ بھی سوچتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک کی دولت کوئی چوری نہ کرے، ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں، ہماری فیکٹریوں سے دھواں نکلے، ہمارے دہقان، ہمارے فارمر جو ہیں وہ ہماری فصلیں لہلاتی ہوں۔ ہمیں جابوں کے لیے پوری دنیا میں بھٹکنا نہ پڑے کہ جناب پاکستان کا ہر آدمی جو ہے اس وقت بیچارے اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے بیچارہ اپنے پیاروں سے دور چلا جاتا ہے، تپتے صحراؤں کے اندر کام کر رہا ہے، برف باری کے اندر کام کر رہا ہے۔ آپ کبھی اوورسیز پاکستانیز کو جا کے دیکھیں، آپ یقین مانیں آپ کو درد ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ایک کمرے میں 8 لوگ رہتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کام سے واپس آتے ہیں، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، صرف اپنے پیاروں کے لیے کام کرنے کے لیے۔ تو سوچیں، آج اپنی آواز اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گالیاں دیں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کھینچیں گے، کیونکہ کسی بھی ظالم کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے، اس کے بعد وہ گمنام قبروں میں چلے گئے، لیکن جو محبت کا پیغام لے کے آئے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔
ایک خوشبو ان کی آج بھی آتی ہے. تو پھر اس وقت دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں. کیا ہے، ہر ملک اپنی سپرمیسی کے لیے. آج کیا ہوا ہے کہ پورے کا پورا گلف جو ہے وہ آگ کی لپیٹ کے اندر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے ان فلسطینی بچوں پہ، ان ماؤں پہ، ان بزرگوں پہ، کیا یہ رائے گاں جائے گا؟ نہیں. اور دوسری طرف یورپ کے اندر اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہے. سب لوگ اپنے اپنے بارڈرز پہ میزائل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. رشیا، یوکرین، پولینڈ، یو کے، امریکہ. یار کیا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت یہ جو ارتھ دی ہے، کیا ہم اس میں سویلائز طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم امن کی بات نہیں کر سکتے؟ ہم اس میں سویلائز طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم امن کی بات نہیں کر سکتے؟ بھی سکون سے نہیں ہے بلکہ نئی جنگوں کا حصہ بنتے ہیں. تو ان جنگوں کے خلاف بھی بات کریں، فلسطین کے ان بچوں کے لیے بھی بات کریں، یمن کے ان بچوں کے لیے بات کریں، سیریا کے ان بچوں کے لیے بات کریں، کشمیر کے بچوں کے لیے بات کریں، برما کے بچوں کے لیے بات کریں. ایون جو افریقہ کے اندر کئی جگہوں پہ کئی ملک لڑ رہے ہیں، وہاں پہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کریں. کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ تو یوز لیس ہے. یہ جتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں جن کے بلین ڈالرز کے بجٹ ہیں، اینڈ آف دا ڈے یہ کچھ ڈیلیور نہیں کرتے. یہ بھی ڈبوں کا حصہ ہے. ہر انسان کی آواز ایک جگہ رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے. اپنی آواز کو کمزور مت سمجھیں. کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جو ہوتا ہے وہ مل کے دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے. آج اگر پاکستان کے اندر اگر کم سے کم 1 ملین لوگ روڈ پہ آ جائیں نا تو سارا نظام چینج ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا. آج اگر پوری دنیا کے اندر سارے مسلمان 57 ملکوں کے مسلمان کھڑے ہو کے جائیں تو آج یہ فلسطین کے اندر سے فسطائیت کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو انہی کے بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کیا ہے، ہم نے بھی، ہمارے پاکستان نے بھی بحری جہاز بھیج دی ہیں. سو ایسے نہیں ہوتا. حق کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اپنے لوگوں کو گلے لگانے کے لیے وہ دھوپ اور وہ سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. بڑے صبح سویرے اٹھ کے جب یہ نیوز سنتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی کائنات اتنی خوبصورت ہے. اللہ روزانہ موسم دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈبوں کا نشان بنایا ہوا ہے. کبھی مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں، کبھی رنگوں کے نام پہ لڑتے ہیں، کبھی دولت کے حصول کے لیے کسی کو دباتے ہیں، کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. لیکن ایک کسان جو ہوتا ہے وہ جب فصل لگاتا ہے تو اس کو ہزاروں لوگ کھاتے ہیں. تو گیور بنے اور فار گیور بنے. محبت کا پیغام پھیلائیں، امن کا پیغام پھیلائیں. پاکستان میں اپنے فوجی بھائیوں کو، ان جنرلوں کو کہیں یار سٹاپ کریں یار اس نان سینس کو. آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. نہ کوئی پراپر طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی بیچارہ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نئے چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے. ایک نفسا نفسی ہے، ایک فیئر ہے، ایک ڈر ہے. لیکن کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر گلی گلی محلے محلے میں جنگ ہوگی، ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو ماریں گے.
میرا خیال ہے پوری قوم کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے. پارٹی کوئی بھی آئے، کوئی بھی آ کے پاکستان کو سرو کرے، لیکن صحیح ڈائریکشن پہ تو لے کے جائے. ہر دوسرے دن بعد ایک کارٹون ہمارا وزیر اعظم آ جاتا ہے، جوکر، پوری دنیا کے اندر ہمیں امبیرس کرواتا ہے. کبھی بھیک مانگنے بھیج دیتے ہیں، ہمارے جنرل ان کو بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان کی چاندی ہو جاتی ہے. آج بھی سیلاب سے جو متاثرین ہیں وہ آج بھی کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں. کسی نے ان کو گھر نہیں بنا کے دیا. اس وقت بڑا جناب درد دل جاگا تھا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمارے سندھ کے اسکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. ہر آدمی جو بیچارہ تکلیف کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے کو تیار ہے، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مزدور ہو، ڈرائیور ہو. تو اگر ہم سب لوگ پاکستان چھوڑ دیں گے تو پاکستان کو کون اس کو وہ کرے گا. لیکن اس کے لیے ان جرنلوں کو، ان اسٹیبلشمنٹ کو، ان بیوروکریسی کو، اس عدلیہ کو سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ملک دیا ہے تو میرا خیال ہے اس ملک کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. anyway، شکریہ. سوری، دل میں یہ باتیں تھیں، میں نے کہا یار اپنے بہن بھائیوں سے ضرور بات کرنی چاہیے. السلام علیکم عرفان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بات ضرور کیا کریں، کیونکہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. کیونکہ ایک منٹ میں دے رہا ہوں آپ کو، ایک منٹ. السلام علیکم. السلام علیکم وحید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں عرفان بھائی، کیسے ہیں؟ کہاں پہ ہیں آپ؟ الحمدللہ. نہیں، اگر آپ اس کو کوئی بات کر رہے تھے، بے شک آپ اس کو کنٹینیو کریں، نہیں، وہ میں نے کر لی. میں نے وہ کیونکہ ماشاء جو ہی اللہ. میں آیا نا تو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت شکریہ آپ کا، تو میں نے کہا شاید آپ نے ختم کر لیا، اس لیے پھر نہیں، میں میں نے نے رکا. ختم کر لی. نہیں، میں نے ختم کر لی ہے. وہ ایکچولی ایک وی لاگ ہوتا ہے، وہ آج کل میں نے ایک اور نیا طریقہ کیا، بلکہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. آپ کیا کریں کہ ایک لائیو کریں، اس کے اندر اپنی پوری بات کریں، اس وقت کسی کو مت لیں، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے نا آپ اس کے اوپر چڑھا دیں، یوٹیوب پہ چڑھا دیں. اس سے فائدہ یہ یہ آپ نے ہوتا ہے. مجھے بتایا تھا، اور وہ جو میری لائیوز تھیں لاسٹ ایئر کی، اصل میں وہ بس وہ میں کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے کیا، تو آئی مس دیٹ. مگر آپ کا نہیں اچھا نہیں، وہ مشورہ تھا، کریں اس آپ وقت کو. بھی اچھا تھا آپ کا. یو آلویز ایسک می ٹو ڈو اٹ، بٹ لائک نہیں، وہ آپ کو انفارچونیٹلی بلکہ بڑا اچھا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا. اور سنائیں، کیا حال ہے؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ گھر میں فیملی صحت سب لوگ کیسے ہیں؟ صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ. کبھی بس کام سے واپس آئے ہیں، دیکھیں جیکٹ بھی نہیں اتاری، تو آج کل یہاں اچھا. پہ بھی بس برف وغیرہ میلٹ ہو گئی ہے، لیکن یا یہ ہے کہ آج سردی ہے. آپ کی طرف یا تو زیادہ ہوگی. جی بالکل، یہاں پہ بھی ہے، مگر یہاں پہ سلش ہے، تو مطلب ابھی اس طرح سے نہیں ہے، لائک ہو رہی ہے آف اینڈ آن، ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، مطلب اس طرح سے ایکومولیٹ نہیں ہو رہی ہے. اچھا. یا کیونکہ تھوڑا سلشی سا ہے تو وہ میلٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، جو کہ اچھا ہے. نہیں نہیں، اچھا ہے. تو جی. کیا چکر لگائے نا، آپ کو اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں. کھانا ہاں انشاء اللہ تعالیٰ، بس وہی تھا. اب دیکھتا ہوں کسی دن کچھ ایسا بناتا ہوں پروگرام، نہیں، مگر بنا بھی لیں، ابھی بچوں کے ساتھ آ جائیں. بچے ماشاءاللہ، میرے فوری طور بچے پہ جو تو ہے نا وہ مشکل ہے. بڑے انٹرٹینر ہیں. بچوں کو ہینڈل کر لیں گے ہم، میں اور آپ کہیں نکلیں گے، کوئی جا کے ذرا گھومیں گے. آپ کو فارم دکھاتا ہوں. آج کل ایک میں فارم لے رہا ہوں، ہوں. وہ اچھا. کہ رائٹ. اگلے سال انشاءاللہ اس اپریل مئی کے اندر انشاءاللہ فارمنگ کرنی ہے. ہاں جی، اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گا، اگر یا that would be the best time. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں، میں نے صحیح ویسے کہہ رہے ہیں. 3-4 سال کی تھی، بڑا مزہ آیا تھا. بڑا اچھا. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف آپ کو 4 سے 5 مہینے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پورے سال کی لائبلٹیز آپ کی ایک تو کور ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ ہوں. انجوائے بڑا کرتے ہیں.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ایکٹیویٹی ہے نا اس میں، اور اینڈ دیٹس ہیلدی ایکٹیویٹی ہے آپ کی وہ. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. آئی ایگری ٹو دیٹ. تو آپ سنائیں اپنا، کیا نام ہے، آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے؟ لائف کر رہے ہیں آج کل؟ لائیو نہیں، میں کوئی اس طرح نہیں کر رہا. میں لائک وہ تو آپ کو پتا ہے کافی ٹائم سے میں اس طرح ٹاپک کے حساب سے لائیو تو کر بھی نہیں رہا تھا. ایسے ہی بس ہلکا پھلکا تھوڑا کر رہا تھا بیچ میں، مگر وہ بھی ابھی میں نے کٹ بیک کیا ہے. بیکاز اچھا. ہو یہ رہا ہے کہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے تو وہ ذرا بہرحال یعنی ٹائم میں زیادہ دے رہا تھا ٹک ٹاک پہ، تو مجھے لگا کہ ٹائم تھوڑا کم دینا چاہیے. ہاں نہیں، کم دیں لیکن کوالٹی ٹائم دیں، تھوڑا دیں کوالٹی لیکن ٹائم دیں. تھوڑا اپنی جو سا. میرا انٹرسٹ کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کہیں میں جوائن کر بھی لیتا ہوں، اور اس میں یعنی کہ لائک 1 آور یا اس میں اور 1.5 آور، بس اتنا ہی ہے آج کل. اس سے زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ایڈکشن سی چند ہو گئی تھی چند مجھے دوست بہت ہیں، وہ زیادہ ٹک صبح ٹاک کی. سویرے اٹھ کے لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کن کے؟ میرے چند دوست ہیں، وہ لائف صبح سویرے لگاتے ہیں اور سارا دن رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہی سو گئے. ہاں یہ بھی ہے. ہاں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. ایسا ایسا کیا بھی جا سکتا ہے کہ آپ ایک فون پہ آن کر دیں اور آپ کا مائنڈ تھوڑا سا چینج رہتا ہے، اور اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ لائک سائڈ بائی سائڈ، تو ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل لوگ کرتے ہیں. میرا میرے یہ ایک سب جو دوست ہے، ہیں. مجھے لگ رہا تھا ٹائم تھوڑا میرا زیادہ لگ رہا ہے اور وہ ویسٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے پھر میں نے کم کیا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ایک دوست ہیں، میں نے بلکہ ان کو آئیڈیا دیا تھا. ان کا ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ نیو یارک کے اندر، آپ نے نام سنا ہوگا کباب کنگ کا نام. ہاں کباب کم کا مجھے بالکل جیکسن ہائٹس پہ ہے وہ، جی جیکسن ہائٹ پہ. وہ اس کارنر کے پہ جو ہے وہ. مالک ہیں وہ میرے پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں نا کسی اور بزنس کے اندر. تو میں نے اچھا. ایک دن کہا، یار شوکت بھائی اوپر آپ ایک لائیو لگا دیں. میرے آپ کے کاؤنٹر پہ جتنے ڈرامے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کبھی نا رات کو اگر آپ جائیں نا تو بڑے بڑے ڈرامے باز آتے ہیں. کوئی ہاں. جناب ڈرنک ہو کے آ رہا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور آ رہا ہے، کوئی پنجابی ہوں. چل رہی ہے، کوئی سندھی چل رہی ہے، کوئی ہاں. بلوچی چل رہی ہے. تو میں نے کہا یار لگاؤ. میں نے کہا جتنا ریسٹورینٹ نہیں بنائے گا اس سے زیادہ پیسے آپ بناؤ گے. ہوں. مگر ان کی جگہ نیچے ان کی کم ہے نا اس کے پاس. اٹس ویری نہیں لائک اوپر نہیں شاید ہو اوپر مگر نیچے تو جگہ کم نہیں، ہے. اوپر آپ نے دیکھا انہوں نے جو نیا بنایا ہے؟ نہیں نہیں، نیا میں نے نہیں دیکھا. آپ کو نو. پتا پورا بلاک خرید لیا نا شوکت بھائی نے. اچھا ویری گڈ. ہاں وہ بڑی. وہ ساتھ میں جو سینما ہال تھا وہ بھی خرید لیا. وہاں پہ بہت بڑا شاپنگ مارکیٹ بنائی ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والی بھی بلڈنگ لے لی ہے. بس بیچاروں کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ ان کا جوان بچہ نا پچھلے دنوں فوت ہو گیا ہے، 21 سال کا بیٹا ذرا تو ان کو مخلص ایک فرمائے. زندگی میں بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوا ہے. ہوں. بیسیکلی شوکت بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، ویری گڈ، گریٹ سینس آف ہیومر. آپ کبھی آئے نا نیو یارک تو آپ کو میں ملواؤں گا، آپ کو واقعی اچھا لگے گا. کیا وہ بندہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. رائٹ. ہو سکتا ہے میں کہیں ملا ہوں مگر اس طرح سے ملاقات نہیں ہے. ایز اے کسٹمر شاید کہیں میں نے ان کو ہوا ہو، بس اس سے آگے تو میری نہیں ہے ان کے ساتھ. ایز اے نہیں کسٹمر کوئی شاید بات کہیں ملا ہوں، یعنی میں کسٹمر ہوں اور وہ ہوں، ایسا شاید ہو سکتا ہے. نہیں نہیں، ماشاء اللہ جیکسن ہائٹ پہ جتنے بھی بزنس ہیں نا آلموسٹ ساری جاننے والے ہیں، دوست ہیں نا وہاں پہ. جی بلکہ میرے ایک اور دوست ہے، ان کا بھی ریسٹورینٹ ہے ڈیرا نا، سیف ناگرا صاحب کا. رائٹ. ان کا بھی کھانا بڑا اچھا ہے. پھر ایک ناردرن بلوارڈ کے اوپر ایک ریسٹورینٹ ہے، ٹیسٹ آف لاہور، ندیم بھائی کا. آپ کبھی وہاں جائیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. رائٹ. آپ کو تو ہے زیادہ، مجھے کوئی اتنا اب کھانے پینے کا رہا نہیں ویسے. بائی دا وے ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ. ہاؤ آر یو؟ I'm good. How are you? نہیں، کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے انٹریکشن ہوتی ہے نا. ریسٹورینٹ ہاں ایک گیٹ ایسی ٹوگیدر جگہ ہو ہوتی ہے. جاتا ہے. یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت صحیح سارے پکڑے لوگ ہیں. آتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم شام کو جاتے ہیں، میں کبھی کبھی جاتا ہوں. ابھی تو میں خیر 3 4 مہینے سے گیا ہی نہیں ہوں نیو یارک سٹی.
میں ان کی ہوں، طرف نہیں گیا، بس میرٹن سے ہی واپسی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ شوکت بھائی آ جاتے ہیں ہر 2 ہفتے کے بعد میرے گھر آتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں اگلے فارم کرتے ہیں، ذرا گھومنے میں جاتے ہیں، اچھا لگتا اچھا چلیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اور سنائی کیسی زندگانی گزر رہی ہے آپ کی؟ ایوری ہے. تھنگ از گڈ. زندگی ابھی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. آج کل کاروبار بھی چل رہا ہے ہلکا پھلکا. پھر میرا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے جس وجہ سے میں بڑا خوش ہوں. اچھا ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. بچے وغیرہ یہی ٹھیک ہیں؟ ہو رہا ہے کہ فل ٹائم اس پہ کام ہو رہا ہے. اب دیکھیے اپنا بیچ میں اگر موقع ملا تو میں ڈی سی بھی جانا ہے مجھے، اور سان فرانسسکو بھی جانا ہے. آئی رائٹ. ڈونٹ نو آفس کی طرف سے وہ بھیجیں گے. میں تو بڑا صحیح. ایکسائٹ. یا بالکل، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. وہی بالکل. بھائی، زندگی ایسے ہی ہے. تو آپ کی زندگی کیسی جا رہی ہے، کام کیسے جا رہے ٹھیک ہے، بس اٹس اوکے اوکے ہے. بس کوئی اتنا وہ نہیں ہے زندگی میں، کوئی تھرل اس طرح سے نہیں ہے. بٹ اٹس اوکے، لائک بیٹر دین سو مینی. یا تو بالکل. ٹھیک ہے. باقی میں تھوڑا بہت وہ کرتا رہتا ہوں بات، وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ لائک ہاں اگینسٹ نہیں نہیں، اسلام میں یا بالکل پاکستان کے، میں انڈرسٹینڈ. اگینسٹ نہیں ہوں. مگر میں تھوڑا ان لائفs کو جوائن کرتا ہوں، تھوڑا سا ایک اپنے جو کنٹری میٹس ہیں ان کے لیے، اور لائک جو کمیونٹی میٹس ہیں، لائک مسلم کمیونٹی ہے، تو وہ اس سینس میں بات کر رہا ہوتا ہوں تھوڑا سا. تو آپ کو تو انڈرسٹینڈ کرتے ہی ہوں گے کہ ایسا کچھ کرٹیسزم کرنے کا میرا نہیں ہوتا ہے. مگر obviously somebody has to talk about that. So وہ ایک مقصد ہے. تو وہ بھی میں کر رہا ہوتا ہوں ٹک ٹاک پہ رات کو کہیں ایک 1 hour or something، کسی لائف پہ اگر ایسی کوئی ایک بات میں ہو نے رہی بڑا خوبصورت کام کیا ہے. ہے. جی آپ کو غصہ بھی آئے گا، محبت بھی آئے گی. جی جی بتائیں، کیا کیا آپ؟ میں نے اپنی جو گاڑی ہے، آپ سب ٹک ٹاک کے سارے دوستوں کا نام لکھ دیا اس پہ. گاڑی کے اوپر؟ ہاں. اچھا، ہاں واہ، جی. کیا بات ہے. میں کہا آپ لوگوں کو بدنام کرے یار، ویسے نہیں بدنام ہوتے. بدنام ہی ہے اب تو، کیا ہے بدنام ہی ہے. نہیں نہیں، ایسے ہی میرے کہا چلو یار کوئی نہیں ہے. ذرا ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ کم سے کم یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں مجھے پوچھے یہ کون ہے، کن کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں کہ یہ سارے کے سارے گھر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہتے ہیں، میں کہ ایسا یہ ہی وہ کچھ ہے. لوگ ہیں جو بیچارے جن کو گھر میں کوئی نہیں جانتا لیکن ٹک ٹاک پہ ہر کوئی جانتا ہے. ہاں بالکل. السلام پر ہر بندہ علیکم. کسی نہ ذرا کسی خطر پروسیس سے نیچے. گزر ہی رہا ہوتا ہے نا. وعلیکم بہرحال اینڈ آف السلام. دا ڈے وعلیکم یہی ہونا السلام. چاہیے کہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے میں کہتا ہوتا تھا یہ بات کہ 8 بلین لوگوں میں سے اللہ آپ کی ملاقات کرواتا ہے جن لوگوں سے، تو وہ 8 بلین کا بس ہم نے سنا ہی ہوتا ہے. تو زندگی میں 500-600 بندہ ہی ہوتا ہے جس سے اللہ ملاقات کرواتا ہے، کوئی بات چیت کرواتا جیسے ہے. آپ انٹریکٹ کریں. تو وہ بالکل. اس چیز کو ویسے لینا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں اس کو بھی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، اور لڑ پڑتے ہیں آپس میں، گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں تھوڑا بہت میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فور یو پہ جب لائف چلی جاتی ہیں کوئی اسکرول کرتا ہوں، ایڈکشن تو ہے نا مجھے بھی ٹک ٹاک کی، تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بڑا ہاں. افسوس بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. اور کہ یار مطلب ہم لوگ اب اس ایج میں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لوگ جو جنریشن ہے، ینگر جنریشن، وہ دیکھتی ہے اور اس بات کو لیتی ہے، چاہے وہ پھر جیسی بھی بات ہو، وہ جھگڑا بھی ہو رہا ہوگا تو اس کو بھی وہ لے گی، اور اچھی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو بھی لے گی، کوئی بری بات ہو رہی ہوگی تو اس کو بھی لے گی. تو وہ کہیں تھوڑا بہت مجھے ہے ایسا، مطلب یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں بہت ہی ریزرو ہو گیا ہوں اب ٹک ٹاک پہ نا. مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں میں ہر جگہ پہ، کیونکہ یہ بڑا مجھے افسوس بھی ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے یعنی ٹک ٹاک کے اوپر
چھوٹے چھوٹے سے گروپ ہیں کیونکہ ایک ٹائم پہ لائف پہ 8-9 لوگ ہی آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آٹومیٹکلی نا چھوٹے چھوٹے سے بنچز بنے ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ڈفرنٹ لائفز کے اوپر. کہیں پہ آپ کو 10-12 لوگ ملیں گے، پھر دوسری پہ 10-12، پھر تیسری پہ 10-12 لوگ، پھر 4 5 6. تو لائفز تو ہیں تقریباً کوئی 20-25 لائفز ہیں ایسی کہ جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی دیکھنے کو ملتی ہے، نارتھ امریکہ کی اسپیشلی. اور کچھ لوگ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کے آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرا حال ہے ریئلائز، اور سارے کے سارے میرا حال ہے کہ مطلب لیٹ 30s اینڈ 40 پلس ہی لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی ایج میں ہی زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں. تو بالکل یہ ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ گوسپ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، رائٹ؟ تو ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس. تو بالکل ہی لو پروفائل کا اگر مائنڈ ہوگا تو آلویز گونا ڈسکس پیپل، لائک آئی مین اس نے یہ کیا، اس نے یہ ایگزیکٹلی کیا، میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا. تو یہ تو اسکول کالج کے لیول پہ یا عورتوں کے بیچ میں ہی اچھا لگتا ہے. مرد مرد ہوتا ہے اور اس کو کبھی ہو بھی جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے. 2 سالوں میں 2 ویک ایسے گزرے ہیں کہ جس میں میں بھی پھسل گیا تھا، اور 2 ویک کنٹینیوسلی میرے سے بھی ایسی باتیں میں نے کی اپنی لائف کے اوپر، اپنی لائف کھول کے. تو وہ بھی مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو وہی ہو گیا کہ جو میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر یہی ہے کہ چٹ چیٹ کریں، اگر بور ہو رہے ہیں تو بند کر دیں یا آف کر لیں، مگر بور ہونے کے بعد پھر ایسے گوسپس کے جہاں پہ بس لوگ ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم جو ینگر جنریشن ہے، جو ہم سے ینگر ہیں، ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی صحیح سبق نہیں دے رہے، کوئی صحیح مطلب ان صحیح کو بات ہے، نہیں ہم ان کو دے رہے، میسج صحیح ان کو کنوے نہیں کر نیگیٹیوٹی سکتے. ہی دے رہے ہیں نا، کیونکہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ جب بھی سمجھ آ جائے تو پریکٹیکلی پھر انسان کوشش اپنی طرف سے کرے کہ ویسا کرنا شروع کر دے. تو یہی کامیابی ہے میرے خیال سے. پتہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ پرابلم کریٹ کرتی جی ہیں. ایک، جب آپ کسی کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک، اور دوسرا جب آپ جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتے ہیں. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نہ جج مجھے آپ کریں. 1 سال سے کہہ رہے تھے، مگر میں نہیں رکا، میں جسٹیفیکیشن دیتا ہی رہا ہر ایرے گہرے کو. نہیں دینی تھی، آپ ان کو اتنی امپورٹنس کیوں دے اور رہے آپ ہیں؟ مجھے آ کے اشارہ دیتے رہے، بہت دفعہ آپ نے مجھے آ کے اشارہ دیا کہ عرفان جسٹیفیکیشن ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں کوئی رکا ضرورت نہیں نا، میں دیتا رہا. مگر وہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ میں جسٹیفیکیشن کسی کو دینے کا یا ایکسپلینیشن دینے کا مقصد میرا یہ ہوتا تھا کہ عزت دینا نا، کہ یار نہیں. اگر کسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اپنے کسی ایکٹ کو جو کہ انتہائی میرا پرسنل چوائس ہے اور میرا پرسنل رائٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو اس کو بھی میں جسٹیفائی اور ایکسپلین کرتا تھا کہ کہ جن کو میں ایکسپلین کر رہا ہوتا تھا نا وحید بھائی، میرا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایک رسپیکٹ دینا ہوتا تھا. ورنہ آپ یقین کیجئے میری ریئل لائف جو ہے نا، ریئل لائف میں مطلب پچھلے کوئی 20-25 سال سے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. لائک میں کسی کا نہ لینا دینا نہیں ہے، کوئی میرے ڈیسیژنس کے اندر کسی کا وہ نہیں ہے، کسی کا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. لائک میں خود سے ہی ہوں جو میں ہر چیز کر رہا ہوں. مگر ٹک ٹاک پہ پھر بھی فار دا سیک آف ریسپیکٹ ایک جیسچر میں دے رہا ہوتا تھا کہ یار آئی ایم ایکسپلیننگ ٹو یو، اٹس مائی پریشیس ٹائم، بٹ at the same time I'm doing it because I'm giving you respect in front of so many people because it's on live. تو لائیو پہ اگر عرفان کسی کو ایکسپلین اور جسٹیفیکیشن دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرفان اس بندے کی عزت کر رہا ہے نا. عزت مگر کر. مگر وہ ویسٹ ہوا کیونکہ آپ جو مجھے کہتے تھے نا، وہ دیٹ واز دا رائٹ تھنگ. hey don't explain to those people, it's like I mean ان کو جسٹیفیکیشن کسی کو نہ دو. وہ اچھا تھا کیونکہ اس کو لیا نہیں گیا، ان جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن کو ویسے لیا نہیں گیا. تو مگر چلے، اپنا بیسٹ میں نے دیا، جو اپنا میں بیسٹ دے سکتا تھا، اس سے زیادہ تو میرے اندر نہیں تھا بیسٹ دینا. اور باقی میں اس وجہ سے بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ اگر کنسٹرکٹیو ٹاپک ہوگا نا تو وہاں پہ آپ مجھے دیکھیں گے، وہاں پہ میں ہوں گا. مگر جہاں پہ گوسپس ہوں گے، ایک لوگ منٹ، ایک ڈسکس ہو منٹ. رہے ہیں، آئی جسٹ ڈونٹ السلام لائک علیکم عمران بھائی. سوری، ایک. جی عمران بھائی، کیسے آپ؟ اچھا عمران بھائی کی کال آ گئی ہے.
عمران بھائی مجھے 5 منٹ دے دیں، میں اپنی لائف ختم کر کے نا میں آپ کو کال کرتا آپ کنٹینیو کریں یہیں سے کنٹینیو کر لیں، اس کو ڈراپ کر دیں، کال لائیو کو ہوں۔ ڈراپ چلیں کر دیں۔ ایک ہاں وہ نہیں، ہاں، انہوں نے وہ ڈراپ کر دیا، انہوں نے ڈراپ کر دیا، اوہو، ڈراپ کر دیا۔ ہاں عمران کوئی بھائی نہیں، کی میرے کال، پاس عمران بھائی کو بھی آپ ایسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں چلیں، تھینک یو سو مچ وحید بھائی، نہیں، اٹس اپنا نائس خیال سیئنگ رکھیں، یو، اٹس نائس ملاقات سیئنگ ہوتی یو ہے۔ اینڈ ٹاکنگ ٹو یو، انشاءاللہ شکریہ، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے آپ گا۔ کا بھی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔